بندی اور تیاریوں کے بعد اور حکومت کی پرمیشن سے وہاں احتجاج کا اہتمام کیا گیا یا احتجاج کے لیے تمام حکومتی سرپرستی میں تمام معاملات کیے گئے اور اس احتجاج کی آڑ میں لشکر کشی کر کے بحریہ ٹاؤن میں جو سندھ کے شہری عوام کی انویسٹمنٹ تھی، جو وہاں لوگوں نے اپنے کاروبار وہاں اسٹیبلش کیے تھے اور جن لوگوں نے وہاں اپنی رہائش اختیار کی تھی، وہاں خوف و ہراس پھیلایا گیا، وہاں املاک کو نظر آتش کیا گیا اور وہاں بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ آپ سب کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ صرف بحریہ ٹاؤن کے اندر احتجاج نہیں کیا گیا۔ اگر بحریہ ٹاؤن نے کچھ زمینوں کا یا جو بھی زمینیں ہیں، میں کچھ کا لفظ غلطی سے استعمال کر گیا، معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ سندھ کے قوم پرست لوگوں کا کیا کلیم ہے کہ کتنی زمینوں پر وہاں قبضہ کیا گیا، لیکن جو بھی زمینیں الاٹ کی گئی وہ تو سندھ گورنمنٹ نے الاٹ کی تھی۔ اگر احتجاج کرنا تھا تو سندھ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرتے۔ یہ احتجاج بنیادی طور پر سندھ کے شہری عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے تھا، اس لیے کہ سندھ کے شہری علاقے کے عوام جو اس سپر ہائی وے سے گزر رہے تھے، ان کی گاڑیاں روک کر ان کی مادری زبان پوچھ کر ان پر تشدد کیا گیا، ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں احتجاج کرنے والوں نے کھلے عام ملک کے خلاف زہر افشانی کی، سندھو دیش کے نعرے لگائے، ملک دشمنی کے نعرے لگائے، ملک پر لعنت بھیجی اور یہ سارا عمل دنیا نے دیکھا۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس میں معمول کی طرح نہ حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں کسی ادارے کو دوش دینا چاہتا ہوں اور ان سے کوئی اپیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تمام کے تمام معاملات اس شہر کا امن قائم رکھنے کے ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں ہوئے۔ میں ظاہر ہے کہ اس بات سے بھی واقف ہوں کہ جو احتجاج ہوا اس کی پرمیشن باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے دی تھی، تو جو کچھ ہوا جن کی مرضی سے ہوا، ان سے اپیل کرنا، ان سے انصاف کی بھیک مانگنا، یہ ظاہر ہے کہ اس قوم کو زیب نہیں دیتا۔ میں اپنی قوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج اس حادثے کو سامنے رکھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم فیصلہ کرے کہ کیا آپ کے الیکٹرک کے لوگ آپ کے اوپر بغیر کسی بجلی کے استعمال کے بھاری بل آپ کو فراہم کر دیتے، آپ کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، آپ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے اور اس شہر کے اندر رینجرز اور پولیس آپ کے کسی احتجاج کو برداشت نہیں کرتی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ملک کے خلاف نعرے لگائے، ملک کے خلاف مغلظات بکی، گھنٹوں وہاں پر املاک کو نظریاتش کیا گیا، اس سپر ہائی وے کے اوپر لوگوں کی مادری زبان پوچھ کر ان پر تشدد کیا گیا۔ آج ہم کسی سے اپیل کرنے کی بجائے اپنی مہاجر قوم سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ مہاجر قوم ان حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لے۔ یہ واقعات ہماری قوم کے لیے لمحے فکریہ ہیں کہ اس شہر میں کسی سطح پر بھی ہم اپنے جائز حقوق کے لیے احتجاج نہیں کر سکتے۔ اس شہر میں کسی ایک شخص کی غلطی کو بنیاد بنا کر پوری مہاجر قوم کو ظلم کا عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی۔ تمام جگہوں سے مہاجروں کو ملازمتوں سے بے دخل کر دیا، تمام جگہ سے مہاجروں کی تضحیک کی گئی صرف کسی ایک شخص کی غلطی کی بنیاد پر۔ آج تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ میں ایک بار نہیں متعدد بار اس شہر کے اندر ریلیاں نکالی گئی اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اب پوری قوم کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی ایک شخص کی غلطی کی بنیاد پر آپ سب کو، پوری مہاجر قوم کو غدار گردانا گیا، اور آج کھلے عام پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تمام لوگ ملک کے خلاف نعرے لگاتے رہے
اور پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے رہے. اب آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح ظلم کے اوپر خاموش رہ کر اور مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے کیا آپ اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں؟ مہاجر قوم اس غلطی کے بعد جو پریس کلب کے اوپر 22 تاریخ کو الطاف صاحب نے کی، اس کے بعد جس طرح ندامت کا اظہار کرتی رہی، میں ہمیشہ کہتا رہا کہ وہ کسی ایک شخص کی غلطی ہے. قوم اس غلطی کا بوجھ یا غلطی کا وزن ڈھونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. جس نے غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن ہماری قوم مایوسی کا شکار ہو کر کوئی پیپلز پارٹی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کسی مذہبی جماعت کی طرف بھاگ رہا ہے. آج ان حالات کو بنیاد بنا کر میں اپنی قوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح تقسیم ہونے سے، کیا اس طرح مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنی طاقت، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں صرف کرنے سے آپ اپنی قوم کو اس مشکل سے نکال لیں گے؟ آج بحریہ ٹاؤن پر حملہ ہوا ہے، کل پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر، سندھ کے شہری علاقوں میں باقی مہاجر بستیوں پر بھی حملے ہوئے. ماضی میں بھی اسی طرح آپ کی مہاجر بستیوں پر حملے ہوئے. پکا قلعہ کا واقعہ ہو یا اندرون سندھ سے نقل مکانی ہو، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. آج مہاجر قوم سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر خدا کے واسطے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیجیے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلے کیجیے، مثبت فیصلے کیجیے، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. یہ اگر ہم حکومتوں سے اپیل کرتے رہے تو حکومتوں کا رویہ ہم سب کے سامنے. دیکھیے جس قسم کے حالات ہیں، باقاعدہ کلاشن کوفیں دکھا کر مہاجر قوم کو مشترک کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. مہاجر قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے صوبے کی بات کی تو یہ کلاشن کوفیں، ہم انہیں سبق سکھا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ سب کچھ ہم ان سے زیادہ ایگریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی دہشت گردی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، جو لوگ عصبیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، جو لوگ مہاجر قوم کے ساتھ اپنے رویے، تضحیک آمیز ان کے رویے نہیں ہیں، ان سب کا میں احترام کرتا ہوں. لیکن جو لوگ مہاجر قوم کو دھمکانا چاہتے ہیں، مہاجر قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں، مہاجر قوم کو وہ کلاشن کوف دکھا کر ملوث کرنا چاہتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ مہاجر قوم کر کے چھوڑ چکی، اور ایسا نہیں کہ جو کچھ کیا اس کو بھول چکے. میں کہتے نا لوگ کہ بطخ کا بچہ خشکی میں اگر زندگی بھر رہے تب بھی تیرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کلاشن کو دکھا کے اس قوم کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی تو مہاجر قوم کا کبھی بھی طاقت کے ذریعے سر جھکانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اور میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ لاوارث ہے، بحریہ ٹاؤن میں کوئی حملہ کر کے انہیں اپنا تابع بنا لے گا، کوئی مفتوحہ علاقہ بنا لے گا، کراچی کے اوپر لشکر کشی جس طرح کی جا رہی ہے کہ کراچی کے اندر کچی آبادیاں بسا کے گوٹ آباد اسکیم کے تحت ہماری آبادی کو اپنے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے اقدامات رکنے چاہیے. اور مہاجر قوم کو ان تمام حالات کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم حکومت سے قطعاً طور پر کوئی امید نہیں رکھتے، اس لیے یہ حکومت کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے. اور تمام ادارے جو اس شہر میں امن قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ سب لوگ اس تباہی اور اس نقصان کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ سب لوگوں کو پتا تھا کہ پہلے سے یہ احتجاج ہونے والا ہے. لیکن یہ سب ڈیلیبریٹ ایکشن کے اندر کاؤنٹ ہوگا کہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور سارے کے سارے لوگ اس کے اندر ذمہ دار ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے پر، اور میں جو آپ کے ذریعے میں بات اپنی قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ ان حالات میں کسی اور سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اور اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنا وقت کسی اور مذہبی یا سیاسی جماعت میں دینے کی بجائے دوبارہ سے متحد ہونے کی کوشش کیجیے اپنے مستقبل کو اگر بچانا چاہتے ہیں. آپ 4-5 گھروں پر رکھ چکے ہیں، کوئی لائبل بنایا آپ نے پی ایس پی کے ساتھ، متحدہ کے ساتھ
مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ دنگل کے ساتھ میں چلے مہاجر آپ قوم دیکھیے میں پہلے بھی لوگوں سے کہہ چکا، میں آج آپ کے تبسم سے پھر کہہ دیتا ہوں، ہم سب کے سیاسی اختلافات ہیں. میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کو بھی دعوت دیتا ہوں، میں پی آئی بی کے فاروق ستار صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں، میں مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیے ہم سب کے کام کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، ہم سب کے سوچنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مہاجر قوم کے جو مسائل ہیں جو فوری طور پر جس پر توجہ کی ضرورت ہے، جس طرح مہاجر قوم کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح زبان پوچھ کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس وقت کم از کم ایک نقطے کے اوپر تمام لوگوں کو بیٹھ کر اپنی اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے کہ آپ اپنی پارٹیاں برقرار رکھیے، اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے اور اپنا کام کرنے کا انداز ہے. ممکن ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ قوم کے لیے وہ بہتر ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کے لیے بہتر ہے. ہم اپنی اپنی سوچ اپنی اپنی پارٹیاں برقرار رکھتے ہوئے کم از کم ایک نقطے کے اوپر کسی ایک جگہ پر متحد ہو کر میسج دیں باقی تمام قومیتوں کو کہ مہاجر قوم اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مہاجر قوم کے کسی فرد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو تمام جماعتیں اپنے اپنے سیاسی مفادات کو پس پش ڈال کر ایک نقطے پر کم از کم ایک ہو سکتی ہیں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں اگر کوئی اجازت دے گا اور کوئی اپنی اس میں خواہش کا اظہار کرے گا کہ ٹھیک ہے اس نقطے پر بات ہونی چاہیے تو میں ہر ایک کے دروازے پر بھی جانے کے لیے تیار. آفاق صاحب آپ نے کہا اتنی جو باتیں ایسا لگ رہا ہے کہ 19 کی جو لسانیت والی سیاست اب وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے ختم کریں گے تاکہ یہ معمول ایسا پیدا نہ ہو. دوسرا سوال یہ کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہے کہ سندھ حکومت نے سب کچھ کرائی تھی ابھی نثار پڑھ گئی ہم نے پرمیشن دی تھی، میں مطلب کوئی ثبوت کی بات تو نہیں ہے، اس کانفرنس میں کہا کہ ہاں ہم نے احتجاج کی پرمیشن دی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے آپ لوگوں کی دکانیں بند کر رہے ہیں اور آپ ہزاروں لوگوں کو آپ احتجاج کرنے کے لیے آپ نے پرمیشن دے دی، مذاق ہے. جی یہ بتا دیجیے گا کہ ایک طرف تو مہاجر قیادت کو نعروں پہ غدار کہا جاتا ہے اور دوسری جانب جو لشکر کشی کا ذکر کر رہے ہیں، کیا آپ کا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے جو سندھ حکومت کو آپ نے کہا ہے کہ ان کی نیما شامل تھی تو ان کو بھی غدار ڈکلیئر کی جائے، ان کے خلاف بھی غداری کے مقدمے درج ہونے چاہیے؟ دیکھیے یہ سارے نعرے لگے، سندھو دیش کے نعرے لگے، جھنڈے وہاں لگے، سندھو دیش کے نعرے آپ لوگ جو ہے وہ آج پہلی بار سن رہے ہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ باتیں تمام کی تمام ان لوگوں سے بھی کیجیے جنہوں نے اس شہر کے اندر کسی ایک کی غلطی پر پوری مہاجر قوم کو غدار ڈکلیئر کیا. آپ ان سے سوال کیجیے، ان سے پوچھیے جو غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے جو بعد میں جو میری اطلاعات ہیں اور جو ٹی وی کے اوپر اور میں نے اخبارات میں پڑھا کہ اس نے معافی نامہ لکھ کے بھیج دیا، اس کے باوجود اس پوری مہاجر قوم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن جو لوگ، میں نے پریس کلب میں کہا تھا تو لوگوں نے برا مانا کہ وہاں سندھو دیش کے نعرے اور پاکستان کے خلاف نعرے کھلے عام لگتے رہے، وہاں تو کسی کی بندوق سے گولی نہیں نکلی. یہاں تو آپ 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو گردن سے پکڑ کے اور جیلوں میں بھر دیتے ہیں، لوگوں کو آپ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. آج جی سندھ کے لوگوں نے وہاں پر نہ صرف سندھ دیش کے نعرے لگائے بلکہ پاکستان کو انہوں نے متعلقات گالیاں بکی ہیں. اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اگر اپنی قوم کے حوالے سے فکر مند ہوں اور میں اگر یہ کہتا ہوں کہ مہاجر قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم اپنے رویے تبدیل کریں گے. تو میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک بھی میرے باپ داداؤں کے میرے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے. اگر کوئی آپ کو صوبے کے نعرے پہ تو تکلیف ہوتی ہے، آپ میرے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کے خلاف مغلظات بکیں اور آپ یہ سوچ لیں کہ ہم اس کو برداشت کر لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر اس ملک میں، اس شہر میں، سندھ کے شہری علاقوں میں اگر بار بار یہ سندھو دیش کے نعرے لگیں گے اور اگر ملک کے خلاف زہر افشانی کی جائے گی تو اس کا رد عمل سامنے آئے گا اور بہت سخت آئے گا. آفاق احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایم کیو نے پہلے رام کے بعد کی مذمت کی، آپ نے بھی کی، لیکن اب 2 گھنٹے پہلے الطاف حسین نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ بحیروں میں احتجاج ہوا، اس کی حمایت کی، کہا کہ اب جاگتے رہنا سونا نہیں. تو یہ بتائیں کہ وہ الطاف حسین مہاجر فوج سے پیچھے ہٹ گئے یا وہ یہ سب کچھ حب علی میں نہیں مجھے معاملے میں کریں؟ دیکھو، نہ میں الطاف کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں الطاف کی مخالفت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں نے آپ کو کلیئرلی کہا کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر کے اس کے ساتھ آپ نے رویہ اپنا تبدیل کر لیا. بات یہ ہے کہ یہاں کھلے عام
اس شہر کے اندر سندھ پردیش کی ریلیاں نکلی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس شہر میں کراچی کے اندر، اور یہاں پریس کلب کے اوپر کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف مغلظات بکی گئی ہیں. کس کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا؟ کس کے خلاف آپ نے مقدمات درج کر دیے؟ کس کو آپ نے اٹھا کے پابند سلاسل کر دیا؟ یہاں تو آپ نے کسی ایک کی غلطی کو بنیاد بنا کر پوری مہاجر قوم کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو آپ جرم نہیں سمجھتے. وہ پورے پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے رہے ہیں، آپ مطلب ان کے ساتھ آپ کے رویے مختلف ہیں. میں نے آپ سے جو کہا ہے، ہمیں کوئی اداروں سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی حکومت سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی قوم سے اپیل کی ہے کہ آپ انتظار کیجئے اور آپ یہ دیکھیے کہ اس پاکستان کے خلاف زہر افشانی کے بعد کس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، اور اگر مقدمات درج نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ پیپلز پارٹی کو سیکورٹی رسک قرار دیتے ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ جو کچھ ہوا حکومت کی ماں پر ہوا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، یہ تو آپ کو چند دن کے بعد پتہ چلے گا کہ اگر انہوں نے اس پاکستان کے خلاف زہر افشانی کے بعد سندھ گورنمنٹ نے کوئی اقدام نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر اس پیپلز پارٹی کی حیثیت کیا ہے. پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم نے پیپلز پارٹی سے اپیل نہیں کرنی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، 2-3 دن ویٹ کریں گے ہم کہ اس پر کیا حکومت کارروائی کرتی ہے اور کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کرتے ہیں. آپ آگے یہ بتائیے کہ آپ پوری قوم کو تو دیوار سے لگا دیا، ٹھیک ہے، ثانیہ علی گڑھ اور بشرا زیدی جیسا کیس سامنے جو ہے وہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بحریہ میں اندر رہتے ہیں اردو بولنے والوں کے گھر میں شاید بچوں کے لیے دودھ بھی نہیں ہے. اب کیا لاعمل کریں گے؟ بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اطلاعات ہے. تو سندھ حکومت کو، اور پھر نوکریوں سے بھی سب جگہ سے آپ لوگوں کو نکال دیا گیا، تو آپ کیا لائبل بنائیں گے؟ یہی بات میں نے ابھی کہی ہے کہ وہاں اگر احتجاج بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے خلاف ہوتا تو بحریہ ٹاؤن تک محدود ہوتا، لیکن وہاں پر جو لشکر کشی کی گئی اور جو مسلح افراد وہاں موجود تھے، انہوں نے ہائی وے پہ گاڑیاں روک کر اور ان کی تلاشیاں لی ہیں، ان سے مادری زبان پوچھ کر ان کو تشدد، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ اقدامات یہ بحریہ کے خلاف نہیں تھے، یہ مہاجروں کے خلاف لشکر کشی کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی تھی ان کو آپ نے تباہ کر دیا. آپ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں سے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی گاڑیاں توڑ دی آپ نے. اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک دشمنی کے بعد بھی، ملک کے خلاف نعروں کے بعد بھی، ملک کے خلاف زہر افشانی کے بعد بھی اگر خاموش بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ عمل جس کو بنیاد بنا کر اس قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس قوم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، وہ اقدام اس بنیاد پر پھر نہیں تھا کہ کسی نے ملک کے خلاف زہر افشانی کی، صرف اس بنیاد پر تھا کہ آپ اردو بولنا جانتے ہیں اور کوئی زبان آپ نہیں جانتے. وہ لوگ ملک کے خلاف آئے دن ریلیاں نکالتے ہیں، ملک کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس ملک کے اوپر جو میرے بزرگوں نے بنایا تھا، اور اس کے بعد کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. یہ تو قوم کو دیکھنا ہے، پوری قوم دیکھے، پوری قوم انتظار کرے چند دن، اور اس کے بعد پھر اپنے رویوں کو تبدیل کرے کہ ہم جس طرح سوچتے رہے ہیں وہ ہمارا سوچنے کا انداز غلط تھا. ہمیں انصاف عدالتوں سے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہر چھوٹے سے چھوٹے اقدام کے اوپر سو موٹو ایکشن عدالتوں کو لیتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. ملک کے خلاف زہر افشانی پہ کسی نے کوئی سو موٹو ایکشن لیا ہے کسی کورٹ میں؟ سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا. کیا یہ ٹی وی پر کوریج نہیں ہو رہی؟ کیا ٹی وی کے علاوہ سوشل میڈیا کی کوریج دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیے، مقدمات نہیں بنائے؟ کورٹ کے خلاف کسی نے اگر کوئی بات کر لی تو اس کے سوشل میڈیا کے کلپس نکال کر یہ آپ ہی کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مقدمات بنے. آپ ملک کے خلاف زہر افشانی کرنے والے کے خلاف سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے. یہ رویے ظاہر ہے کہ اس قوم کے لیے لمحہ فکریاں ہیں. مہاجر قوم کو ان تمام چیزوں کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور اپنی جس پارٹی سے وابستگی ہے اس پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے
کہ ہم سب کو اپنی سیاسی وابستگیاں برقرار رکھتے ہوئے، اپنے نظریات، اپنی سوچ کو قائم رکھتے ہوئے، اپنی تنظیم کے خد و خال کو قائم رکھتے ہوئے، ایک نقطے کے اوپر جس طرح باقی لوگ کسی کامن اینیمی کے اگینسٹ، بعض جگہ پر جمہوریت کی بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم بنی ہے، اس طرح تمام جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے تاکہ قوم کے اندر جو مایوسی ہے، جو اس وقت کم ہمتی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ آفاق صاحب، سوال ہے کہ آپ نے 2 سے 3 دن سے جو حکومت کو دی ہے اگر وہ کارروائی نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کوئی کیا لائے عمل احتجاج جو ہے بلاول ہاؤس پہ کریں گے؟ آفاق بھائی اسی میں لے لیں کیا؟ میں آپ کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھوں گا اور میں قبل از وقت کسی بھی اپنی حکمت عملی کا اعلان نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ آفاق بھائی یہ بتائیے، یہ جو حالات ابھی پیدا ہو گئے یہ مزید بڑھیں گے جیسے جیسے آ رہی ہے، تو کیا کہ وفاق سے کیا کہیں گے سندھ میں کوئی ایمرجنسی لگائے، گورنر راج لگائے، کیونکہ سندھ حکومت کو تو اردو بولنے والوں کو بالکل دیوار سے لگا دے، تو آپ کو طرف دیکھیں کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے، آپ کا سوال کسی حد تک موقع کی مناسبت سے لگتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں وفاق کے ادارے کام نہیں کر رہے؟ اگر خدا نہ کرے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا یا وہ ان حالات سے واقف نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے جو وسائل ان پر خرچ ہو رہے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، اور اگر انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ انہوں نے اس پر اقدامات کیوں نہیں کیے۔ مطلب ہم اپیل کریں گے تو وہ اقدامات کریں گے، ملک کے خلاف لوگ نعرے لگائیں گے، اس کے لیے ہمیں اپیل کرنی پڑے گی کہ وہ اقدامات کریں۔ گورنر الطاف کے خلاف، میں الطاف کے اقدام سے خوش نہیں ہوں، میں الطاف کے اقدام کی حمایت نہیں کرتا، لیکن مجھے بتائیے کہ الطاف کے اقدام پر کسی نے اپیل کی تھی ان سے کہ آپ انہیں غدار ڈکلیئر کیجیے یا ان پر جو ہے وہ پابندی لگائیے؟ ملک کی سالمیت کے لیے فیصلے کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس ملک کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اور اگر ان کی خاموشی ہے تو لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ انہیں خود فیصلے کرنے پڑیں گے، ہماری اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو۔